ہے نا اس طرح سے ایک انسان آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، سیدھا سیدھا کہتا ہے اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے. اگر آپ کے سامنے اگر یہ کہہ دے تو ظاہر ہے کہ آپ کی نظر میں یہ کافر ہے نہیں کافر. تو جب ہماری نظر میں یہ کافر ہے تو اللہ کی نظر میں بھی یہ کافر ہے، ڈیفینیٹلی کافر ہے، کیونکہ زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں. تو یہ کافر کہلائے گا، ہماری نظر میں بھی کافر اور اللہ کی نظر میں بھی کافر. توجہ چاہوں گا، دلیل دے رہے ہیں وہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان ہی کافی ہے انسان کی نجات کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں کافر وہ اللہ کی نظر میں بھی کافر. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ہماری نظر میں مومن ہے تو اللہ کی نظر میں بھی مومن ہے. جس طرح سے کافر ہماری نظر میں جب کافر ہے تو اللہ کی نظر میں بھی کافر ہے، اسی طریقے سے جو شخص ہماری نظر میں مومن ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی مومن ہے. اور جب اللہ کی نظر میں مومن ہے تو نجات اس کے لیے ہے، جنت اس کے لیے ہے، سعادت اس کے لیے ہے. لہذا وہ ہمیں یہ بات کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں باتوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے. اس سے پہلے امام کا جواب میں آپ کے سامنے عرض کروں، تھوڑی سی اور وضاحت کروں ان دونوں باتوں کی. یہ اس طرح سے کیوں کہتے تھے کہ جس طرح سے کافر ہماری نظر میں کافر ہے، اللہ کی نظر میں کافر ہے، اور مومن ہماری نظر میں مومن ہے تو اللہ کی نظر میں مومن ہے. یہ اس لیے کہتے تھے تاکہ عمل سے فرار کر لیں. کیوں کہ جب ایک انسان ہمارے سامنے آ کر کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، انبیاء کا اقرار کرتا ہوں، قرآن مجید کا اقرار کرتا ہوں، مانتا ہوں، جنت اور جہنم کے اوپر عقیدہ ہے، قیامت کے اوپر عقیدہ ہے، امامت کو بھی مانتا ہوں، تو ہم فوراً کہہ دیں گے یہ مومن ہے؟ نہیں کہتے ہم، کہہ دیں گے مومن ہے. جب ہم نے اس کو کہہ دیا یہ مومن ہے تو اللہ کی نظر میں بھی یہ مومن ہے. جس طرح سے کافر ہماری نظر میں کافر تھا اور اللہ کی نظر میں بھی کافر تھا، مومن بھی ہماری نظر میں مومن ہے تو اللہ کی نظر میں بھی مومن ہو جائے گا. جب اللہ کی نظر میں مومن ہے تو اس کی نجات ہے. تو امام علیہ السلام نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں باتوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے میں کافر ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، اس کو اپنے کفر کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایک انسان جب کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، یہ خود اس کا قول کافی ہے اس کے کافر ہونے کے لیے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے کفر کی کوئی دلیل پیش کرے. لیکن جب کوئی شخص مومن کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں جنت کا اقرار کرتا ہوں، میں اماموں کو مانتا ہوں، میرا عدل کے اوپر یقین ہے، تو جب انسان ایمان کا اقرار کرتا ہے تو اس کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی وہی ہو اور اس کے ساتھ اس ایمان کو ثابت کرنے کے لیے عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. ماشاءاللہ. جب اس انسان کا عمل اور اس کی نیت، یعنی جس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نیت میں بھی واقعی اللہ کو مانتا ہو اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہو، تو یہ جب دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر اللہ کی نظر میں وہ مومن قرار پائے گا. تو امام نے فرمایا کہ کافر ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ مومن کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جب وہ دونوں دلیلیں دے دے گا، نیت بھی اس کی صحیح ہوگی، عمل بھی اس کا صحیح ہو جائے گا، تو پھر جا کر اللہ کی نظر میں وہ مومن قرار پائے گا. اور جب اللہ کی نظر میں مومن قرار پائے گا تو سعادت اور جنت اس کے نصیب میں. سلوات پڑھیں تو امام علیہ السلام نے اس جملے کے ساتھ اس عقیدے کو باطل قرار دیا کہ ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا بھی ضروری ہے. ایمان کے ساتھ نیت صحیح کا بھی ہونا ضروری ہے. جیسے زبان سے توحید کا اقرار کرے، دل میں بھی وہی اقرار ہو. اسی لیے جب اہل بیت علیہ السلام نے ایمان کی تعریف کی ہے تو انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ ایمان جو ہے دل سے اقرار ہے، دل سے اقرار، زبان سے اس کا اظہار، اور اعمال اور جوارح سے یعنی اپنے ہاتھوں سے، اپنے آنکھوں سے، اپنے پیر سے، اپنے وجود سے اس پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنے ایمان کو ثابت کرتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ انسان کی نجات کے لیے اس کا ایمان کافی ہے تو یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ ایمان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے.
ابھی یہاں تک پہنچی تو مرجئہ کا عقیدہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ فرقہ ختم ہو چکا ہے تاریخ میں، اس کا وجود نہیں ہے۔ آیت اللہ مصری نے لکھا ہے کہ یہ فرقہ شکر ہے کہ یہ نابود ہو گیا، یہ فنا ہو گیا، ورنہ اور یہ اتفاق سے تھا بھی اہل سنت میں، شیعہ بالکل اس کے اگینسٹ تھے کیونکہ اہل بیت کے رہنمائیوں کے لیے تھے، تو انہوں نے اپنے تشیعوں کو بچایا اہل بیت کی رہنمائی کے ذریعے سے، اور یہ فرقہ تھا اہل سنت میں، اور اہل سنت والا فرقہ بھی نابود ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہی نظریہ اگرچہ اس کا نام جو میں نے آپ کے سامنے اس فرقے کا نام عرض کیا مرجئہ، وہ نام تو نہیں ہے، لیکن یہی فکر ہمارے شیعوں میں اس وقت پائی جاتی ہے۔ ہمارے بعض شیعوں میں یہ فکر پائی جاتی ہے۔ نام تو شیعہ ہے، نام تو مسلمان ہے، لیکن کچھ ہمارے شیعہ نادانی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، جس بھی وجہ سے بہرحال ہمارے اندر یہ فکر پائی جاتی ہے۔ میں اگر نام دینا چاہوں تو نام دے سکتا ہوں، لیکن میں نام نہیں دے رہا اس فکر رکھنے والوں کو، اس لیے کہ پھر ممکن ہے مسئلہ بن جائے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ نام ٹھیک ہے، بعض لوگ کہیں گے نہیں نام ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ فکر ہمارے درمیان موجود ہے، اور خاص طور پر ہمارے پاکستان اور ہندوستان کی شیعوں کے اندر یہ فکر واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اور آیت اللہ مطلع نے گفتار کے اندر بہت ہی شد و مت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یہ ہمارے تشیعوں کے اندر فکر پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیخ بطری ایران میں بھی احساس کرتے تھے کہ یہ فکر موجود ہے، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو بالکل واضح طور پر ہمارے آج کے بچے کو بھی، نوجوان کو بھی اس فکر کا احساس ہو سکتا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہے، یہ فکر کیوں وجود میں آئی ہے، اس کے کیا عوامل ہیں، میں اس کی طرف گفتگو نہیں کروں گا، لیکن بہرحال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ فکر ہمارے نزدیک پائی جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ بعض شیعوں کا یہ ہے کہ اگر ہم نے اہل بیت کی ولایت کو مان لیا، اگر ہم نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا، اگر ہم نے امام حسین کی عزاداری کو انجام دے دیا، تو پھر ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہماری نجات کنفرم ہے، پھر ہماری جنت کنفرم ہے۔ اور یہ فکر ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی فکر مرجئی کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے صحابیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، ورنہ مرجئہ ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں۔ اس زمانے میں مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو جلدی میں اپنے کنٹرول میں لے لیں، صحیح تربیت کریں ان کی، ورنہ مرجئہ ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ اس لیے کہ یہ بہت ہی اچھی فکر ہے انسان کی آرام و سکون کے لیے، ایمان رکھ لو، عمل کی ضرورت نہیں، تو یہ کون نہیں اپنائے گا؟ لہذا امام تاکید کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، صحیح تربیت کرو، ان کو بتاؤ کہ یہ فکر باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، اس کا وجود نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، لہذا ان کی حفاظت کرو، ان کو سیکیور بناؤ، تاکہ کہیں وہ مرجئہ کے چکر میں آ کر اس غلط عقیدے کو اختیار کر لیں اور نتیجے کے طور پر گمراہ ہو جائیں۔ اور آج بھی ہمارے زمانے کے اندر میں نے عرض کیا یہ فکر موجود ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس وائرس سے محفوظ رکھیں۔ الحمدللہ آپ کے نوٹنگھم شہر میں ایسی چیز میں نہیں دیکھ رہا، اور نہیں آپ چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن خطرہ ضرور موجود ہے۔ بعض علاقوں میں آپ چلے جائیں، آپ کو بالکل واضح چیز نظر آئے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ احتیاط کی بنیاد پر ہمیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے کہ کہیں اس غلط فکر کا شکار نہ ہو جائے۔ اور امام علیہ السلام کی تاکید اس زمانے میں تھی تو آج کے زمانے میں بھی ہے، جب فکر موجود ہے تو امام کی تاکید آج بھی ہے کہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرو، اس طرح سے اصلاح کرو کہ اس قسم کے لوگوں کے چکر میں نہ آئے۔ ہم نے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا کہ واقعی نوجوان بالکل دل صاف ہے، ان کا نیک ہیں، کوئی دل کے اندر کوئی خرابی نہیں، گمراہی نہیں ہے، لیکن اس قسم کی فکر کی وجہ سے ان کے اندر گمراہی پیدا ہو جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ عمل